ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ واٹس ایپ پر جو میسیجز بھیجے جاتے ہیں کہ اس دعا کو اتنی دفعہ پڑھنا چاہیے، کیا وہ صحیح ہوتے ہیں اور کیا انہیں آگے شیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ تو اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ کیا دعا انہوں نے بھیجی ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس نے اس کے اندر جو بات لکھی ہے یا اس کا جو فائدہ ذکر کیا ہے، آیا اس کو کوئی سنت عمل قرار دیا ہے، وہ کسی بزرگ کے مجربات میں سے ہے، کیا لکھا گیا اس میں؟ تو یہ تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پوسٹ کا اس کا کنٹینٹ کیا ہے، کیا لکھا گیا اس میں۔ اگر وہ صحیح چیز ہے، مستند چیز ہے، کسی حدیث سے ثابت ہے یا کسی بزرگ کا کوئی مجرب عمل ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی ناجائز اور غلط چیز اس کے اندر نہیں ہے اور اس کو اس طریقے سے پڑھا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے، تو اس میں تو ٹھیک، وہ بالکل ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے، اس کو آگے شیئر بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کنٹینٹ ہی ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو اس میں شک ہے کہ یہ جو اس نے چیز بھیجی ہے آیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس نے جو حدیث کا حوالہ دیا ہے آیا یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، یا اس نے جو حدیث کا ترجمہ کیا ہے حدیث کا یہ ترجمہ ہے بھی یا نہیں، اگر ایسی کسی بات میں ڈاؤٹ ہو رہا ہو، شک ہو رہا ہو، تو ایسے موقع پر نہ اس پہ خود عمل کریں نہ اس کو آگے شیئر کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی مستند عالم دین کے پاس جائیں، کسی مفتی کے پاس جائیں، اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں، ان کو بتائیں کہ یہ ایک پوسٹ آئی ہے، یہ ایک ویڈیو آئی ہے، یہ ایک تحریر آئی ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، میں اس پہ عمل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، آگے شیئر کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ جب آپ کو مکمل اطمینان ہو جائے اس کے بعد اس پہ عمل کریں، اس کو آگے شیئر کریں، اگر وہ ٹھیک ہے، غلط ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن ہمارے ہاں جس طریقے سے روا روی کے اندر لوگ پوسٹیں بنا رہے ہوتے ہیں، حدیث کا حوالہ لکھ دیتے ہیں، حقیقت میں وہ حدیث ہوتی نہیں، کسی نے بخاری کا حوالہ لکھا ہوتا ہے، وہ بخاری میں ہوتی نہیں، اور ہمارے لوگ بس بخاری، صحیح بخاری کا نام دیکھ کر یا حدیث کا لفظ دیکھ کر یا آیت کا نام دیکھ کر آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اب یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا اللہ نے یہ فرمایا، حالانکہ اللہ نے وہ فرمایا نہیں، رسول اللہ نے وہ فرمایا نہیں، تو ہم ان کی طرف وہ بات منسوب کر رہے ہیں جو انہوں نے کہی نہیں۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑی جسارت ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ تو پوری تحقیق کے بعد چیزوں کو آگے شیئر کرنا چاہیے۔ اسی طرح بالکل اندھا دھند جو شیئرنگ ہوتی ہے ہمارے ہاں، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہمارے لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ان کو اسی طرح کی چیزیں راس آتی ہیں، اسی طرح کی چیزوں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ کوئی پیج لائک کیا ہوا ہے، اس میں اب طرح طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، بس وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی اچھی باتیں، اس کو آگے شیئر کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس پیج کا نام کسی نے اسلام رکھا ہوا ہے یا اسلامک پیج رکھا ہوا ہے یا کسی مفتی یا مولانا کے نام سے بنایا ہوا ہے۔ عام لوگوں نے، ایک تو یہ کہ کسی مستند عالم دین کا کوئی آفیشیل پیج ہے اور اس پر ایک چیز آ رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا آفیشیل پیج ہے، تو اس سے یقیناً کوئی بہتر چیز آئے گی، مستند چیز آئے گی۔ لیکن عام لوگوں نے کسی کے نام پہ پیج بنایا ہوا ہے، کوئی اسلامی پیج بنایا ہوا ہے، تو پہلے آپ کو تحقیق کرنی ہوگی، اس کے بعد آپ اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں اور آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔